غرباء 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 غرباء. برہمن آواز بڑھ گئی. آواز بڑا بھائی کہاں ہمیں بڑا پڑا. مجھے ایک نعت کی پڑھنی ہے لیکن اس لیے تھوڑا آواز نعت کے وقت اتنا اوپر رہے گا اس کو ایسے اشارہ کرتے رہیے گا تو گونجنی چاہیے آواز. حضرات یہ جو آگے کی کرسیاں ہیں ایک دو لائن تھوڑا سا اگر آپ آگے لے لیتے ہیں. مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے, آپ کے چہروں کو مجھے دکھنا چاہیے اور بات تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. ایک دو لائن اگر آگے تک آ جائیں گے یہ خلا جو ہے گھر جائے. لوگ کیا بول رہے ہیں پریشانی وہ پبلک آ جائیں گے نہیں سنی رہے ہیں. سب سے بڑا دو لائن بڑا ہوگا نہیں گلی پرابلم بھی گلی بھی ہوگا. راستہ چھوڑ کر کے جتنا زیادہ آپ سامنے رہیں گے اتنا زیادہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اور مجھے بھی بولنے میں آسانی ہوگی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام, حاضرین اعظام, خواتین ملت, عزیز بچوں, قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں جیسا کہ آپ نے سنا فتنوں کی آندھی. اس میں مردوں کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں اور خاص طور سے خواتین کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ اس موضوع کے اندر پنہا ہے. اس لیے خواتین کی بھی میں خصوصی توجہ چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ہمارے بہت سارے بھائیوں کی فرمائش ہے. ہمارے ممبرا سے بہت سے بھائی آئے ہیں, درہ سے, گولڈی سے, کئی لوگوں نے یہ مجھ سے فرمائش کی ہے جو میرے جاننے اور چاہنے والے ہیں کہ تقریر سے پہلے ایک نعت پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں.
لیکن اس قدر ہنگامے کے اندر نعت پاک پڑھنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. اگر تھوڑا سا ماحول آپ پرسکون بنا لیں. یہ نعت پاک دراصل درود و سلام ہے. جو نعت میں پڑھوں گا یہ درود و سلام ہے نبی کی خدمت میں. جذبہ عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر کے آئیے ہم اہل حدیثوں کا درود و سلام جو لوگ بعد میں پڑھتے تو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. اور جب نبی کا نام آئے آپ ادب کے ساتھ عقیدت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ بھولیں. تو تھوڑا سا آپ پرسکون ہو جائیے اور میں ایک نعت پاک کے چند مصرے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. فتنوں کی آندھی. خاص طور سے یہاں جو لوگ ہیں میرے سامنے یہ لوگ اگر تھوڑا ہنگامہ کم کر دیں تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہوگی. ابھی جو جہاں بھی چھوڑ دیجیے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. تھوڑا آواز بڑھائیے. میں چونکہ نعت پاک پڑھ رہا ہوں آواز گونجنی چاہیے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. اور یہ اس کا خاص طور سے دیکھیے آپ بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے. بشر بشر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. زبان فطرت ہے اس پہ ناطق ببارگاہ نبی صادق. زبان فطرت ہے اس پہ ناطق ببارگاہ نبی صادق. شجر شجر کا درود جائے. شجر شجر کا درود جائے. حجر حجر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. رسول رحمت
کبار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے. دوش مطلب کرنا. ہمارے نبی کا جو احسان ہے اس امت کے کندھے پہ، وہ اس احسان کو ہم چکا نہیں سکتے. رسول رحمت کبار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی، تو ایسے محسن کو بستی بستی نظر نہ کرتا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ہمارے حدیثوں میں یہ درود السلام آپ نے سنا ہے. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف. فتنوں کی آندھی. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ کہتے کس کو. عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو. ویسے تو قرآن مجید میں فتنے کا استعمال کئی معنوں میں آیا ہے. فتنے کا استعمال کفر اور شرک کے لیے بھی آیا ہے. فتنوں کا استعمال کسی کو آگ میں جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے بھی آیا ہے. بہت سارے معانی، لیکن سب سے مشہور معنی جو فتنہ ہم اور آپ عربی میں بھی اردو میں بھی بولتے ہیں، ارے فلاں آدمی فتنے کا بیچارہ شکار ہو گیا. تو فتنے کا مطلب امتحان اور آزمائش. کبھی کبھی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. تو اگر اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے، امتحان لے اور فتنے میں گرفتار کر دے، تو یہ اس کی حکمت اس میں پنہا ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں اس میں ہوتی ہیں. اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے اگر اللہ فتنے میں مبتلا کر دے. لیکن اگر بندہ کسی بندے کو فتنے میں مبتلا کر دے تو یہ فتنے کی مذموم اور بری شکل ہے. لیکن کچھ بھی ہو، فتنہ میرے بھائیوں اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ہمارا کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہمیں آزمایا جائے. ہمارے نبی فتنوں سے پناہ مانگا کرتے ہیں. فتنے چاہے کھلے ہو، چاہے چھپے ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، ہمارے نبی فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منھا وما بطن. اے اللہ میں تجھ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، جو کھلے ہوئے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں. آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کا ایک سیلاب امٹ کے آیا ہے. فتنوں کی آندھی چل رہی ہے. کہیں زناکاری کا فتنہ ہے، بدکاری کا فتنہ ہے، عریانیت کا فتنہ ہے، شراب نوشی کا فتنہ ہے، قمار بازی کا فتنہ ہے، جوا کا فتنہ ہے. کتنے فتنے ہیں جو سیلاب کی طرح امت کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہے. ایسے میں ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایسے میں ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب فتنے کی آندھی چلتی ہے تو اس کی زد میں صرف ظالمین ہی نہیں آتے، کافرین ہی نہیں آتے، فاسقین ہی نہیں آتے، ظالمین ہی نہیں آتے. فتنے کی جب آندھی چلتی ہے تو اس کی زد میں بہت سے مومنین بھی آ جاتے ہیں، صالحین بھی آ جاتے ہیں، مظلومین بھی آ جاتے ہیں، پرہیزگار بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اے لوگوں بچو اس فتنہ سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا. صرف ظالم اس کی زد میں نہیں آئیں گے، بلکہ جب فتنے کی آندھی چلے گی تو اس کی زد میں بہت سے مظلومین بھی آ جائیں گے، اس کی زد میں بہت سے مومنین بھی آ جائیں گے، بہت سے صالحین بھی آ جائیں گے، متقین بھی آ جائیں گے.
کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، تاکہ وہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرے، مومن اور منافق میں فرق کرے، سچے اور جھوٹے میں فرق کرے۔ تو بندے کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کبھی کبھی اللہ جل شانہ امتحان لیتا ہے۔ امتحان کسی کا بھی ہو سکتا ہے میرے دوستو، امتحان کے لیے تیار رہو۔ جنت میں بغیر امتحان کے اگر تم جانا چاہتے ہو تو آسان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اسلام میں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا ہم نے امتحان لیا، ان سے پہلے کے لوگوں کے ایمان کا ہم نے امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹوں کو جان لے، سچوں کو جان لے، کون اپنے ایمان میں پختہ ہے اس کو بھی جان لے، کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے اس کو بھی جان لے، کون منافق ہے اس کو بھی جان لے، کون مومن صادق ہے اس کو بھی جان لے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، بندوں کے عقیدے کا امتحان لیتا ہے۔ پچھلے لوگوں کو کتنا آزمایا گیا، پچھلے لوگوں کے ایمان کا کتنا امتحان لیا گیا، مگر قربان جائیے پہاڑ کے جیسا ان کا ایمان تھا، کتنا بھی آزمایا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا، مگر ان کے پائے ثبات میں میرے بھائی وہ لغزش نہیں آئی، کبھی انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ مکے میں شروع میں جب مسلمان ستائے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہم اس طریقے سے کب تک ظلم برداشت کرتے رہیں گے، یہ مکہ والے کب تک ہمیں ظلم کی چکی میں پیستے رہیں گے، کب تک اس طرح کا عذاب ہم جھیلتے رہیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہمارے جیسا عذاب چکھا نہیں ہوگا، ہمارے جیسا امتحان ان کا ہوا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضرت خباب بن الارقم کی حدیث میں فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد فی بردۃ فی ظل الکعبہ، اللہ کے رسول کعبے کے دیوار کے سائے میں ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نبی کے پاس شکایت لے کر کے گئے، مشرکین مکہ کی ایذا نظامیوں کی شکایت لے کر کے گئے۔ ہم نے کہا الا تدعو اللہ لنا الا تستغفر لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، اللہ ہماری مدد کب کرے گا، آخر ہم یہ پریشانی کب تک برداشت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او صحابہ اتنے میں ہی تم پریشان ہو گئے، اتنے میں ہی تمہاری حالت خراب ہو گئی، ارے تم سے پہلے کے لوگوں کے ایمان کا امتحان کس طرح لیا گیا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں ان کے لیے زمین میں کھڈا کھود دیا جاتا تھا، ان کو اس میں ڈال کر کے آرے سے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نکال لیا جاتا تھا، انہیں کفر کرنے کے لیے شرک کرنے پہ آمادہ کیا جاتا تھا، مگر وہ کفر و شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ او میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، او میرے صحابہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اپنے اسلام کو غالب فرما دے گا۔ اور میرے صحابہ ایک دن میدان تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اس زمین کے سیاہ و سفید کے مالک تم ہوگے، عمارت تمہاری ہوگی، خلافت تمہاری ہوگی، کیسر و کسریٰ کے محلات تمہارا نام سن کے لرز جائیں گے۔ او صحابہ خوف مت کرو، ڈر مت کرو،
تھوڑا صبر کرو، ابھی میدان ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس امر کو، اس دین کو اس طرح قائم کر دے گا، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمُوتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ۔ ایک دن اللہ اپنے دین کو اس طرح غالب کر دے گا، ایک چلنے والا سوار صنعاء سے حضرموت کا سفر کرے گا، اکیلے سفر کرے گا، کسی چور اچکے کا ڈر نہیں ہوگا، اس طرح امن و امان کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام کے سائے میں لوگ آئیں گے، امان کا غلبہ ہو جائے گا، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے پچھلے لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا میرے بھائی۔ ہائے ہائے، کتنے لوگوں کو کڑھائی میں تیل، بڑے کڑھائی میں تیل ڈال کر کے کھولا کر کے اور اس میں جلا دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ واحد پہ ایمان لے آئے تھے، انہیں شرک کرنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجیے، جن کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، گڑھا کھود کر ان کو ڈال دیا گیا، ایک ایک کر کے جلا دیا گیا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ واحد پہ ایمان لے آئے۔ ارے ایمان کی مضبوطی دیکھنی ہے، ایمان کی صلابت دیکھنی ہے، عقیدے کی مضبوطی دیکھنی ہے۔ آؤ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، معاشرہ بنت فرعون کا، فرعون کی بیٹی کو جو عورت کنگھا کیا کرتی تھی، اس کے ایمان کا کس طرح امتحان لیا گیا، کس طریقے سے پچھلے لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا۔ فرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگھا کرتی تھی، ایک دن کنگھا چھوٹ کے اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس نے کنگھا اٹھایا تو کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا ارے میرے ابا کے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے کیا؟ اس کنگھی کرنے والی عورت نے کہا ہاں، جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، اس کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ ہمارے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے، آسمانوں میں خوشبو آ رہی تھی، جبریل سے پوچھتے ہیں وہ جبریل بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، اور جب کنگھی اس کے ہاتھ سے گری تھی تو اس نے بسم اللہ کر کے اٹھایا تھا۔ فرعون نے اپنے دربار میں بلایا، فرعون نے کہا مجھے میرے علاوہ تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، وہ میرا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ فرعون نے کہا وہ عورت تو کفر کر، اس اللہ کا انکار کر، ورنہ تجھے کڑھائی میں تیل کھولا کر کے اس میں جلا دوں گا، تیرے بچوں کو ایک ایک کر کے تیری نگاہوں کے سامنے اس کے اندر میں ڈال دوں گا۔ اس عورت نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ایمان پہ میری جان جاتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ایک شرط ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے بچوں کے مرنے کے بعد سب کی ہڈیاں ایک ساتھ ایک کپڑے میں باندھ کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا مجھے منظور ہے۔ کڑھائی میں تیل جلا، تیل کھولایا گیا، بڑے برتن میں تیل کھولایا گیا، ایک ایک بچے کو اس عورت کے سامنے اس کے اندر ڈالا جانے لگا، جیسے ہی ڈالا جاتا اس کی ہڈیاں اوپر آ جاتی، آخر میں باری اس عورت کی آتی ہے جس کی گود میں ایک نونہال معصوم بچہ تھا۔ عورت اس بچے کے منہ دیکھ کر کے سوچتی ہے کودوں تو کیسے کودوں، عورت تھوڑا سا ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اپنے لاڈلے کا منہ دیکھنے لگتی ہے،
اللہ اس شیرخوار بچے کو قوت گویائی عطا کر دیتا ہے، وہ بچہ بول پڑتا ہے اس گود میں، افتحنی یا اماں، افتحنی یا اماں، او میری ماں کود جا۔ ارے یہ فإن عذاب الدنیا اہون عند اللہ من عذاب الآخرہ، ارے یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میری ماں کود جائے اس آگ میں۔ کود گئی ہوگی فافتحنا۔ کتنے واقعات ہیں ایسے میرے سامنے کہ پچھلے لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ایمان کا اللہ امتحان لیتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو جیل کی سلاخوں میں ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور اس زمانے میں مسلمان ہونا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کتنے لوگوں کو ان کے ایمان کی پاداش میں جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ ان کے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ ایمان میں کتنا پختہ ہے، کس کا قدم ڈگمگاتا ہے یا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اس طرح کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر بندہ فتنوں میں گرفتار ہو جائے، اس کے ایمان کا اگر اللہ امتحان لینا چاہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ مصیبتیں جھیل لے مگر اللہ کے ساتھ کفر و شرک نہ کرے۔ تو یہ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کی آندیاں چل رہی ہیں۔ آئیے فتنوں کے تعلق سے میں کچھ حدیثیں صحیح بخاری کتاب الفتن، پورا ایک چیپٹر امام بخاری نے فتنوں کے لیے خاص کر دیا۔ بخاری میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں بچوں کو، کتاب الفتن ابھی میں پڑھا رہا ہوں۔ کتنی حدیثیں فتنوں کے تعلق سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں چند حدیثیں صحیح بخاری کتاب الفتن سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایسے خطرناک فتنے ابھی آنے والے زمانوں میں رونما ہونے والے ہیں کہ میرے بھائیوں کی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ معاشرے میں رہ کر کے تمہارے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ تمہیں معاشرہ چھوڑنا پڑے گا، سوسائٹی چھوڑنی پڑے گی، ماحول چھوڑنا پڑے گا، تمہیں جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کرنا پڑے گا، تب تمہارا ایمان بچے گا۔ معاشرے میں رہ کر کے تمہارا ایمان نہیں بچے گا۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ حالات جیسے بن رہے ہیں، جس طرح فتنے ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، یہ فتنے پتہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے جتنے فتنوں کی نشاندہی کی ہے وہ فتنے آئیں گے۔ ابھی فتنوں کا رنگ مزید گہرا ہوگا، فتنے بڑھیں گے، ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ابھی سے اتنے فتنے، کھلی جگہوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، فحاشیاں ہو رہی ہیں، شراب نوشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زناکاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے۔ ان سارے فتنوں کو ہمارے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں اور نبی نے جن فتنوں کی نشاندہی کی ہے وہ فتنے پورے ہو کر رہیں گے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھتا ہوں کتاب الفتن سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وہ لوگوں اچھے اعمال کرتے فتنوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وہ فتنے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اتنے خطرناک فتنے ہوں گے جس طرح رات کی تاریکی چھاتی ہے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا، آدمی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں، ایسے گھٹا ٹوپر کالے کالے فتنے آنے والے ہیں، تمہیں اپنی پہچان تمہاری باقی نہیں رہ جائے گی، تمہارا ایمان سلامت نہیں رہ جائے گا۔ قبل اس کے کہ وہ زمانہ آئے، قبل اس کے کہ وہ زمانہ آئے، وہ لوگوں اچھے عمل کر کے تم فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو، عمل کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہی اعمال تمہیں فتنوں سے بچائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں اچھے اعمال کی صرف قیمت ہے اگر دل میں جذبہ بڑا نیک ہے، کوئی فائدہ نہیں اگر عمل نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں اچھے اعمال کر کے فتنوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے۔
بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیو، اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا، ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسے فتنے آنے والے ہیں، آدمی اپنے دین کو معمولی کوڑی میں، معمولی پیسے کے عوض میں بیچ لے گا۔ آج بھی پیٹ کے پجاری چند ٹکا مل جائے تو دین ایمان عقیدہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو پیٹ کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان عقیدہ بیچ رہے ہیں، تو آنے والے زمانوں میں بتاؤ نبی کی یہ حدیث سچی ہونے والی ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ایک زمانہ ایسا آئے گا، سب بخاری کی حدیث سنا رہا، صحیح کتاب الفتن، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا آدمی کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے گی۔ بکری سمجھتے گوشت، بکری یہ آنے والی بکری سب سے قیمتی سرمایہ۔ آج کسی کے گھر پہ اگر مرسڈیز گاڑی کھڑی ہے تو بولتے بڑا آدمی، پہلے کسی کے دروازے پہ اگر ہاتھی جھومتا تھا تو لوگ بولتے تھے فلنوا کے دروازے پہ اتنے ہاتھی جھوم رہے، بڑا آدمی۔ آج مرسڈیز گاڑی اگر ایک کو کھڑی ہے بڑا آدمی ہے، لیکن زمانہ بدلے گا، زمانہ پھرنے والا ہے، کتنے آنے والے ہیں، یہ مرسڈیز گاڑی کی کوئی قیمت نہیں لے جائے گی، ایسے ایسے فتنے آ جائیں گے، آدمی کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے گی۔ یتبع بہا شاف الجبال و مواقع القطر، آدمی بکری خریدنا مشکل ہو جائے گا، سارے لوگ بکری خریدنے پہ ٹوٹ پڑیں گے، بکریوں کا بھاؤ بڑھ جائے گا، لوگ لے کر کے چٹانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں چلے جائیں گے۔ یفر بدینہ من الفتن، نبی فرماتے ہیں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے جنگل میں جانا پڑے گا، تب دین بچے گا۔ ماحول میں رہ کے، شہر میں رہ کے، گاؤں میں رہ کے دین نہیں بچے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا، یہ ہمارے نبی نے کہا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ اور فتنوں کا زمانہ تو ہمارے نبی کے دور سے ہی شروع ہو گیا۔ اب آپ سوچو 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا، اب فتنوں کا حال کیا ہوگا جب فتنے اسی وقت سے برسنا شروع ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول منا تعمیر مدینہ، اللہ کے رسول مدینے کے قلعوں میں سے ایک قلعے پہ چڑھتے، بلند جگہ پہ چڑھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں حل ترون ما ارا، وہ صحابہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا انی لارل فتنہ تقع خلال بیوتکم فوقع القدر، ارے میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں ایسے فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں۔ ارے جب نبی کے زمانے میں فتنے برسنا شروع ہو گئے تھے تو آج ہمارے زمانوں میں فتنوں کا کیا حال ہوگا؟ آج ڈش انٹینا کی صورت میں ہمارے گھروں میں فتنے برس رہے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ڈش کی وجہ سے کتنے فتنے برس رہے ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، یہ پوری ہونے والی ہے اور ہو چکی۔ کتنا ہے؟ نہیں ہے تو جانو نہیں۔ آئیے ایک اور حدیث ہے بخاری کتاب الفتن۔ دوستو بخاری پڑھنا تو کتاب الفتن ضرور پڑھنا، ترجمہ مل رہا ہے۔
صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ نبی کی بیوی حدیث کی راویہ ہے. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حضرات بات فتنوں کی چل رہی تھی. میں ایک حدیث پاک پڑھنے جا رہا تھا. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے. حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے. حدیث اس طرح ہے. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي يريد أزواجه رب قاسية في الدنيا عالية في الآخرة. رواه الإمام البخاري في صحيح كتاب الفتن. اس حدیث کو ایسے ہی امام بخاری نے کتاب الفتن کے اندر نقل کیا ہے. حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ ہے. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں سو رہے تھے. گھبرا کے اٹھ گئے نبی. نیند چلی گئی. کہنے لگے سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن. آج اللہ نے آسمان سے کتنے خزانے اتارے ہیں. وماذا انزل من الفتن اور کتنے فتنے آج آسمان سے زمین پہ آ گئے ہیں. یہ سونے کا وقت نہیں ہے. من یوقظ صواحب الحجرات. نبی فرماتے ہیں ارے میری بیویوں کو کون جگائے گا جو اپنے کمروں میں سو رہی ہیں. میری بیویوں کو کون جگائے گا. کتنے آسمان سے جو کتنے برس رہے ہیں. فتنوں کے زمانے میں زیادہ آرام نہیں کیا کرتے, سویا نہیں کرتے. ارے میری بیویوں کو کون جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھیں. ارے یہ کوئی فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے. ارے یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے. میری بیویوں کو کون جگائے گا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے. اور انہی فتنوں میں سے جو فتنے اترے ہیں نبی نے فرمایا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. کتنی عورتیں ہوں گی دنیا میں کپڑا پہنے ہوں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی. اتنا تنگ و چست کپڑا پہنے ہوں گی جسم نظر آتا ہوگا کہ آخرت میں وہ ننگی اٹھائی جائیں گی, ننگی ہوں گی. جب سب کو کپڑے میسر ہو جائیں گے تب بھی ان کو کپڑے نہیں ملیں گے. اس لیے کہ دنیا میں وہ اپنے جسم کو کھول کے چلا کرتی تھی, تنگ چست اور باریک کپڑے پہنا کرتی تھی. میں عورتوں کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں میں آتا ہوں.
عورت کا فتنہ. میں عورت کے فتنے کی طرف آؤں گا تب اس ٹکڑے کی وضاحت کروں گا. اس لیے ایک اور حدیث فتنے کے تعلق سے قرظ بن علقمہ خزائی حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، رسول سے سوال کیا، حل الاسلام من منتہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کیا یہ اسلام کہاں تک پہنچے گا، کہاں تک جائے گا؟ اسلام کی کوئی حد ہے کہاں تک اسلام جائے گا؟ بتائیے مجھے اللہ کے رسول، یہ میرا سوال ہے کہ یہ اسلام کہاں تک پھیلے گا؟ نبی نے فرمایا عرب اور عجم کا کوئی بھی گھرانہ جس کے ذریعہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا وہاں تک اسلام کو ضرور پہنچا کے رہے گا، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو. ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر گھر جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہے گا وہاں تک اسلام کو ضرور پہنچائے گا. صحابی نے پوچھا ثم ماذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثم تکون فتن کالظلم، پھر اس کے بعد فتنے رونما ہوں گے چھتریوں کی طرح، سائبانوں کی طرح. صحابی نے کہا کلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا فتنہ تو نہیں آ سکتا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسے فتنے ضرور ضرور آئیں گے. لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا، تم ان فتنوں کے اندر کالے ناگ کی طرح ہو جاؤ گے. جس طرح کالے ناگ ڈستے ہیں، کودتے ہیں، ایسے تم چھلانگ لگاؤ گے، ان فتنوں کے اندر ناگ بن جاؤ گے، ناگ جیسے زہریلے ہو جاؤ گے. اتنے خطرناک ناگ تم بن جاؤ گے. یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے گا. تم اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے لگو گے، اپنے ہی بھائیوں کو مارنے لگو گے. آج دیکھ لو اتنے فتنے آج دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہے ہیں. یہ داعش کا فتنہ لے لو، یہ کون لوگ ہیں داعش کے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون کر رہے ہیں. اپنے ہی مسلمان، اسلام سمجھا ہی نہیں انہوں نے، اسلام کو جانا ہی انہوں نے نہیں، اس لیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون کر رہے ہیں. اور اسی لیے علماء نے ان کے اوپر خوارج کا فتویٰ لگایا ہے. یہ خوارج ہیں، اور خوارج کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. تو نبی نے فرمایا ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں. لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا، ان فتنوں کے اندر تم کالے ناگ بن جاؤ گے جس طرح کالے ناگ کود کر ڈستے ہیں. یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردنوں کو مارنے لگے گا، بعض کو قتل کرنے لگے گا. آج پوری دنیا میں یہی تماشا ہو رہا ہے. عرب ممالک کو دیکھ لیجئے، مسلمان کا قاتل بنا ہوا ہے، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے. اور نبی کی یہ حدیث بھی ہے، قیامت کی نشانی بھی ہے. نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کی قلت ہو جائے گی. وَيُلْقَشُ، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا حج کی کثرت ہوگی. قالوا وما الحج یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا القتل. صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ناحق قتل کر دینا کسی کو، یہ قتل کی نشانی ہوگی. کثرت سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. آج دیکھ لیجیے معمولی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون مسلمان بہا رہا ہے. قاتل کو نہیں معلوم کہ اس نے کیوں قتل کیا، مقتول کو نہیں معلوم کہ اسے کیوں مارا گیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آج ظاہر ہو چکی ہے. آئیے قبل اس کے کہ وقت ختم ہو، مجھے 3 یا 4 فتنے بیان کرنے. پہلا فتنہ
फितना शिर्क रूए जमीन का सबसे खतरनाक फितना शिर्क है। इससे बड़ा कोई फितना इस रूए जमीन पर नहीं है। और कुरान मजीद में शिर्क के लिए फितने का लफ्ज इस्तेमाल आया है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, इनसे लड़ाई करो यहां तक कि फितना खत्म हो जाए, मुराद शिर्क खत्म हो जाए। पता ये चला कि शिर्क जो है रूए जमीन का सबसे बड़ा फितना है, इससे बड़ा फितना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, बकिया गुनाहों को चाहेगा तो अपने फजल करम से माफ कर देगा। इसलिए शिर्क सिर्फ एक गुनाह ही नहीं है, एक मासियत ही नहीं है। शिर्क ये रूए जमीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी बगावत और सरकशी है। इसलिए अल्लाह फितने शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अरे खिलाता वो है, पिलाता वो है, रोजी रिज़्क़ वो है, अपनी माली से शिफा देने वाला वो है। लेकिन जब इबादत की बारी आती है तो तुम इबादत में गैर को शरीक कर लेते हो, गैर को पार्टनर बना लेते हो, गैरों की दहलीज पे सर झुकाने लगते हो, गैरों के सामने दलते सवाल दराज करने लगते हो, गैरों पे तवक्कुल और भरोसे करने लगते हो, गैरों के नाम की नज़्र नियाज मांगने लगते हो, गैरों से मोहब्बत करने लगते हो, उस तरह गैरों से डरने लगते हो जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए। तुम गैरों के घरों का तवाफ करने लगते हो, गैरों के घरों पे और चादर चढ़ाने लगते हो, मुर्गे चढ़ाने लगते हो। इसलिए मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी बगावत है, सबसे बड़ी सरकशी रूए जमीन पर शिर्क है। इसीलिए अल्लाह कभी शिर्क को माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। आज शिर्क का तो एक अलग ही मौजू है। आज बहुत सारे सहीहुल अकीदा हमारे जो मुसलमान हैं, उनके घरों में भी शिर्क जो है चोर दरवाजे से दाखिल हो रहा है। मैं उनकी बात नहीं करता जो बेचारे शिर्क की दलदल में डूबे हुए हैं, कलमा पढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। आज मैं उन मुसलमानों की बात करूंगा जो अपने आप को सहीहुल अकीदा मुसलमान कहते हैं, बोलते हैं हमारा अकीदा किताब सुन्नत की बुनियाद पे है। उनके अंदर भी चोर दरवाजे से शिर्क दाखिल हो रहा है। बोलो दाखिल हो रहा है कि नहीं? ये तावीज क्या है, ये गंडा क्या है, ये काला धागा क्या है, ये कड़ा क्या है, ये छल्ला क्या है, ये घोंघा क्या है, ये सीपी क्या है? कौन पहनता है इसको? हमारा मुसलमान, हमारा नौजवान पहनता कि नहीं पहनता है? चैन कौन पहन के घूमता है? कड़ा कौन पहन के घूमता है? धागा कौन पहन के? हमारे अपने भी घूमते, अपने घर की भी तो खबर लेनी पड़ेगी, सिर्फ दूसरों पे हम तंज करते रहेंगे, अपने घर की भी खबर लेनी पड़ेगी। और नबी ने फरमाया मन ताअल्लक़ शैयन मुब्तिला इलैहि, जिसने कोई भी चीज अपनी गर्दन में लटकाई उसी के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह अपना हाथ खींच लेगा, अल्लाह कहेगा जाओ, जिसको तूने अपना माबूद समझा है, मुश्किल कुशा समझा है, उसी से ले लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने एक आदमी के हाथ में पीतल का एक कड़ा देखा। आपने पूछा क्यों पहने हुए हो भाई? कहने लगा कि मिनल वाहिनत या रसूल अल्लाह, मुझे वाहिना नामी बीमारी हो गई है, कमजोरी आ गई है। आपने फरमाया इंज़हा, इसे निकाल कर फेंक दे। अगर तू मर गया और ये कड़ा तेरे जिस्म पे रहा, मा अफलहता अबदा, तू कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। हमारे अपने मुसलमान, अपने सहीहुल अकीदा मुसलमान, बताओ नजूमियों के पास जाते हैं कि नहीं? ताहिनों के पास जाते हैं कि नहीं? हाथ दिखाते हैं कि नहीं? बाबा दाई के लिए बहुत सी हमारी खवातीन बेटा मांगने के लिए हमारी अपने घरों की खवातीन, कसम अल्लाह की मेरे पास दलील है, वहां भी चली जाती है चादर मुर्गा लेकर के कि बाबा से जो है वो बेटा मांग लेंगे। हमारे अपने अरे हदीस घरानों की औरतें नऊजुबिल्लाह, दानियों के पास, नजूमियों के पास
کیا تمہیں نبی کی حدیث نہیں معلوم؟ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے گا، غیب کا حال بتانے والے کے پاس جائے گا، اس نے تو نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا. دوسری حدیث میں نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. جو کسی عراف کے پاس گیا، مستقبل کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور کسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز قبول ہونے کا مطلب وہ نماز پڑھے گا بھی لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا. امت کہاں جا رہی ہے؟ مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے. نوجوانوں سنو، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے. جس قوم نے بدلا تھا زمانے کا مقدر، جس قوم نے بدلا تھا زمانے کا مقدر، وہ قوم نجومی کے دکانوں پہ کھڑی ہے. آج ہمارا نوجوان پڑیا لکھا لکھا کے لا رہا ہے، ہماری بہنیں ان ڈھونگیوں سے پڑیا لکھا لکھا کے لا رہی ہیں، اپنے شوہروں کو گھول گھول کے کھلا رہی ہیں تاکہ شوہر زن مرید ہو جائے. شوہر اپنی بیوی کے سامنے تم ہلاتا رہے، اپنی ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، بھائی کو چھوڑ دے، رشتے داروں کو چھوڑ دے، قوم قبیلے کو چھوڑ دے. ہماری اپنی عورتیں اہل حدیث گھرانوں کی عورتیں بھی پڑیا لکھا لکھا کے لاتی ہیں اور گھول گھول کے اپنے شوہروں کو کھلاتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، اگر تم ایسا جرم کرتی ہو تو توبہ کر لو، اس لیے کہ یہ شرکیہ امور میں سے ہے. اس کو تیولا کہا گیا ہے شریعت کے اندر. کوئی عورت اپنے شوہر کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو پڑیا لکھا کے لاتی ہے اس کو تیولا کہا جاتا ہے. ہر شوہر کی محبت اگر چاہیے تو حسن اخلاق سے شوہروں کا دل جیت لو، حسن اخلاق سے شوہر کا دل جیت لو، پڑیا پلا کے شوہر کا دل مت جیتو. اب عورت سوچتی ہے غلیظ رہو، گندے رہو، گٹکا کھاؤ، تمباکو کھاؤ، منہ سے غلاظت کے بھپکے اٹھتے رہے، چاہے جیسا لباس پہنے رہو، سر اور بال کھولے رہو، شوہر کی نگاہ میں محبوب بنے رہو گے، لیکن صاف صفائی کرنے میں، خدمت کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا. ہماری مائیں اور بہنیں شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتی ہیں. تو آئیے فتنے شرک کا باب یہی میں بند کرتا ہوں. آئیے ڈائریکٹ میں دوسرے فتنے کی طرف لے چلتا ہوں، جو فتنہ اس کائنات کا شرک کے بعد سب سے بڑا نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے ہے. یہ میں نہیں کہتا، صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے. نبی فرماتے، اسامہ بن زید حدیث کے راوی فرماتے، نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. دوسری حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری غالباً حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان اللہ مستخلفکم فیہا ان الدنیا حلوۃ خضرا. یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب چیز ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنائے گا. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا، عورتوں سے بچنا. فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورت کا فتنہ تھا. میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں میری ماں اور بہنوں، دل چھوٹا نہیں کرنا. ہر عورت فتنہ نہیں ہوا کرتی ہے. کون عورت فتنہ ہوتی ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ عورت فتنہ ہوتی ہے جو نیمریاں گھومتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ عورت فتنہ ہوتی ہے.
وہ عورت جو تنگ چست اور باریک لباس پہن کے گھومتی ہے وہ عورت کتنا ہوتی ہے. وہ عورت جو مٹک مٹک کے چلتی ہے, ناز اور نخرے دکھا کے چلتی ہے, وہ عورت کتنا ہوتی ہے. وہ عورت جو ساحل سمندر پر بکنی پہن کے گھومتی ہے وہ عورت کتنا ہوتی ہے. جو اسٹیجوں پہ رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے, مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر رقص کرتی ہے, وہ عورت کتنا ہوتی ہے. جو قلبوں میں گانے گاتی ہے, ناچتی ہے, وہ عورت کتنا ہوتی ہے. لیکن جو عورت نیک ہے, مومنہ ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, صالحہ ہے, ارے وہ تو اس روئے زمین کا قیمتی سرمایہ ہیرا ہے. ہیرا اس روئے زمین کا. میری ماں اور بہنوں دل چھوٹا نہیں کرو. یہ ہماری پردہ دار خواتین مائیں اور بہنیں جو اجلاس میں آئی ہیں, دین کا انہیں شوق ہے اور جذبہ ہے, جو پردے میں لپٹی ہوئی شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی, یہ تمہیں نہیں کہا جا رہا ہے. اگر تم ایمان والی ہو, اگر تم روزے نماز والی ہو, قسم اللہ کی تم اس روئے زمین کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, یہ پوری دنیا سرمایہ ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, سب سے قیمتی سرمایہ اس دنیا کا قیمتی نیک اور صالح بیوی ہے. اچھا, نیک اور صالح بیوی کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک حدیث پڑھتا ہوں. نیک اور صالح بیوی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ. اللہ کے تقوی کے بعد, اللہ کے ڈر کے بعد ایک مومن کو نیک اور صالحہ بیوی سے بڑا قیمتی سرمایہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ صالحہ بیوی کی پہچان نبی بتا رہے ہیں. التی اذا نظرت الیہا سرتک, جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کام سے تھکا مادہ آ رہا ہے اور جہنم کے جیسا منہ پھاڑ کر کھڑی ہو گئی, فرمائشات کی ڈھیر لے لگا دیا, شوہر کو سخت سنانے لگی, اس کا حساب لینے لگی. نہیں, بیوی کو چاہیے کہ شوہر جب تھکا مادہ باہر سے آئے, ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ بن سنور کر کے اس کا استقبال کرے. یہ نیک صالحہ بیوی کی پہچان نبی بتا رہے ہیں. التی اذا نظرت الیہا اسرتک, جب تم اسے اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ, اور جب تم اسے کوئی حکم دو وہ اس حکم کو بجا لائے, اور جب تم اسے چھوڑ کر دیس پر دیس چلے جاؤ تو تمہارے مال کی اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے. وہ نیک بیوی کی پہچان ہمارے نبی بتاتے ہیں. تو شوہر کی اطاعت, اور تو جنت میں جانا ہے اگر صالحہ اور اس دنیا کا قیمتی سرمایہ بننا ہے تو اپنے آپ کو صالحہ بناؤ, مطیعہ فرما بناؤ, شوہر کا فرما بردار بناؤ. اچھا, عورتوں سے جب شوہروں کی فرما برداری کی بات کی جاتی ہے تو بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ارے یہ صرف ہم ہی عورتوں کے لیے حکم ہے کیا, مردوں کے اوپر ہماری فرما برداری واجب نہیں ہے کیا, ہم ہی فرما برداری کرتے رہیں. میری ماں اور بہن, ارے اسی فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے. تو یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے, مجھے تم بتاؤ. اللہ تمہیں فرما برداری کے نتیجے میں جنت کے 8 دروازے کھولنے کا وعدہ کر رہا ہے. ایوم امرات صلت خمسہا, کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, وصامت شہرہا, اور رمضان کے روزے رکھے, واطاعت بالہا, اور شوہر اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, وحسنت فرجہا, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, دخلت من ای ابواب الجنت شاء, جنت کے کسی بھی دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے. تو میری ماں اور بہنوں, عبادت کا جذبہ پیدا کرو, ایمان کو سینوں میں مضبوط کرو, شوہر کی اطاعت کرو, تو تم قسم اللہ کی فتنہ نہیں ہو. تمہارے لیے اللہ جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے. باہر نکلو تو پردے میں لپٹ کے نکلو, خوشبو لگا کے مت نکلو. بہت ساری نبی فرماتے ہیں جب عورت خوشبو لگاتی ہے وہ مرت بقوم لیجدوا ریحھا فہی کذا وکذا, تاکہ مرد اس کی خوشبو کو محسوس کرے. نبی اس کو زانیہ بتاتے ہیں, وہ فاحشہ عورت ہوتی ہے, بدکار عورت ہوتی ہے. میری ماں اور بہنوں, اپنا مزاج دیندارانہ بناؤ, اور میں ایک گزارش کروں گا اپنے شوہر کو بھی دیندار بناؤ.
صرف اپنا دیندار بن جانا کافی نہیں ہے، اپنے شوہروں کو بھی دین پر ان کی مدد کرو۔ نبی فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلی، اللہ رحم کرے اس مرد پر جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتا، تہجد کی نماز، یہ فرض نماز نہیں ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کو بھی جگاتا ہے۔ رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلی، اللہ رحم کرے اس مرد پہ جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وَأَيْقَظَ زَوْجَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرتی ہے، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار دیتی ہے۔ اللہ رحم کرے رحم اللہ امرأة قامت من الليل فصلت، اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو بیوی اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار دیتی ہے۔ آج کتنے شوہر، بیوی کو جگانا تو آسان ہے نماز کے لیے، لیکن کتنے شوہر کتنے خلوص مزاج ہوتے ہیں، اگر وہ بیوی ان کو سوتے میں صبح کی نیند میں اگر فجر میں ان کو جگا دے تو مار مار کے ڈنڈا لمبا کر دیں گے۔ بہت سارے ممبئی میں یہ وصیت کر کے سوتے ہیں، دیکھ فلانی کی اماں، ہاں میں آخری ٹرین سے آتا ہوں 1 بجے ممبئی میں لوکل پکڑ کے، ہاں تجھے معلوم ہے میری نیند پوری نہیں ہوتی، 10 بجے سے پہلے مجھے نہیں جگانا، ہاں فجر کہاں گئی؟ تو میری ماں اور بہنوں اگر چاہتی ہو کہ تمہارا جوڑا یہاں بھی سلامت رہے وہاں بھی سلامت رہے، آج ہمارے وہاں شادی ہوتی ہے تو دولہے اور دلہن کو ہمارے بزرگ دعائیں دیتے ہیں، اللہ جوڑا سلامت رکھے، بوڑھے ہو جاؤ دونوں، ارے دعا یہ دو کہ یہاں بھی جوڑا سلامت رہے وہاں بھی جوڑا سلامت رہے۔ اور جوڑا سلامت کیسے رہے گا؟ بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، شوہر چرسی ہے، گجیری ہے، شرابی ہے، اور بھی شوہر کو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو بھی نمازی بنائے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی نمازی بنائے، دونوں کے تال میل سے گاڑی چلے گی، تب جنت میں داخلہ آسان ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر چاہتی ہو کہ جنت میں تمہارا گھر بنے اور تمہارا جوڑا وہاں سلامت رہے تو اپنے شوہروں کو بھی نمازی بناؤ، اپنے شوہر کے لیے خود کو بناؤ بہنوں، اپنے شوہر کے لیے خود کو بناؤ بہنوں، اجنبی مردوں کو چہرہ نہ دکھاؤ بہنوں، رات میں کر تو نمازوں کے لیے خود جاگو، اپنے شوہر کو بہر حال جگاؤ بہنوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنا مقام سمجھو، تم اس روئے زمین پہ 3 چیز فرمایا ہو۔ نبی نے فرمایا جب قرآن مجید کی آیت اتری والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا چاندی کا ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ آیت سنی تو کہا تباً للذهب وتباً للفضة، ارے بربادی ہو سونے کے لیے، بربادی ہو چاندی کے لیے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایما نتخذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر ہم کون سے مال کا ذخیرہ بنائیں؟ ارے جب گولڈ کے لیے بھی بربادی ہے، سلور کے لیے بھی بربادی ہے، سونے کے لیے بھی بربادی ہے، چاندی کے لیے بھی بربادی ہے، تو اللہ کے رسول کون سے مال کا ذخیرہ بنائے؟ آپ نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، تم میں اگر تمہیں مال کا ذخیرہ کرنا ہے تو شکر کرنے والی، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ دِينِهِ، اور ایسی نیک بیوی جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، دین کے کاموں میں۔ تو نیک بیوی اس روئے زمین کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بنی اسرائیل سب سے پہلے ہلاک ہو گئے عورت کی وجہ سے۔ معلوم ہے، میں آخری بات بتا کے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح کے خزینہ کی حدیث سن لیجیے، شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ حدیث سنی ہو۔ نبی نے فرمایا ان اول ما خلق بنو اسرائیل، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں اور اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں کہتا ہوں شاید آپ نے کبھی سنی۔ ان اول ما خلق بنو اسرائیل، سب سے پہلے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے، بان امرأۃ الفقیر کانت تکلفہ،
माँ तुकल्लिफुहु इमरातुल गनी, फकीर की बीवी अपने शौहरों से वही डिमांड करती थी जो मालदार की बीवी करती थी, जेवरात की और गहनों की, कपड़ों की वही फरमाइश करती थी जो मालदारों की बीवियां अपने शौहरों से करती हैं। आज हमारी भी बहनें अगर शौहर की कमाई नहीं है तो कहती हैं फलनवा के अब्बा हमको बनारस की साड़ी हर महीना ला के दो। कहाँ से ला के देगा जब कमाई नहीं है? मेरी माँ और बहनों, सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती है। तुम्हारे शौहर की अगर कमाई मौजूद है तो उसे हराम कमाने में मत उकसाओ। अगर तुम हराम कमाने पे कसम अल्लाह की उकसाओगी अपने शौहरों को, इस जुर्म में तुम भी शरीक हो। और ये माल का फितना भी मुझे बताना था लेकिन वक्त खत्म हो गया। माल का फितना नबी ने कहा हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। अब शौहर बीवी के डिमांड से परेशान हो जाता है, जाके चोरी करता है, डाके डालता है, रिश्वत देता है, सूद खाता है, हाँ डाके डालता है, दूसरों की जमीन गसब करता है। तो गरीबों की बीवियों ने अपने शौहरों से मालदारों के बीवियों की तरह डिमांड करना शुरू कर दिया। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल उसके बाद फरमाते हैं बनु इसराइल में एक औरत थी, उसका कद बहुत पस्त था, छोटे कद की थी, उसको कोई पहचानता नहीं था। वो कहीं बाहर निकलती थी ना तो उसको कोई घास नहीं डालता था, उसको कोई देखता नहीं था, छोटे कद की थी। उसने उस जमाने में सोचिए लकड़ी के 2 पैर बनाए, लकड़ी के आर्टिफिशियल मसनूई पैर बनाए। जैसे वो मदारी होते हैं ना, लकड़ी के पैर बनाते बहुत बड़े बन जाते हैं। उस औरत ने 2 बड़े बड़े लकड़ी के पैर बनाए और उसको पहनी और एक अंगूठी ऐसी बनाई जिसमें ढकना नीचे से लगाया और उसके अंदर मुश्क भरी उस अंगूठी के अंदर। और 2 औरतें बनु इसराइल की बड़ी लंबी चौड़ी थी, वो जिधर निकलती थी हर कोई उनको देख के पहचान जाता, फलनिया जा रही है। जैसे हमारा नौजवान टपोरी आजकल चौराहों में बैठ के ताकते रहते हैं, घूरते रहते हैं। तो उसने क्या प्लान बनाया, 2 बड़ी बड़ी ऊंचे कद की औरतों के बीच में वो लकड़ी के पैर पहन करके निकली ताकि उसकी तरफ भी लोग देखें, वो अपनी तरफ मुतवज्जे करे। और जब मर्दों की मजलिस के पास पहुंचती फमर्रत बिही हाकदा, हदीस के अल्फाज है, ऐसा हाथ झटकती तो वो ढक्कन खुल जाता, उससे खुशबू निकलती जिससे मर्दों तक उनके नाक तक खुशबू पहुंच जाया करती थी। तो मर्द देखने को मजबूर हो जाया करते थे। उस जमाने में औरतों के अंदर खुद नुमाई का इतना जज्बा था, सोचिएगा। तो आज हमारे जमाने में हाय नबी ने सही कहा, माइलातुन मुमीलातुन, दूसरों की तरफ मायल होने वाली होंगी, दूसरों को अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी। उनके सर पुख्ती ऊंटों की तरह होंगे, ऐसा कौहान की तरह मायल होंगे। जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, जन्नत में दाखिल भी नहीं हो पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू दूर से फूटती हुई नजर आएगी। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अगर जन्नत में घर बनाना है तो मियाँ बीवी दोनों को मिल करके मेहनत करनी होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं। मेरी एक नज़्म है जन्नत के ऊपर, मैंने कभी सुनाई होगी, शायद आपने सुना होगा। इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं, गफलत में पड़े हैं सभी बेदार कहाँ हैं। वो देखो बुलाती है तुम्हें हूर बहिश्ती, वो देखो बुलाती है तुम्हें हूर बहिश्ती। तुम हूर के दिल माँ के तलबगार कहाँ हो। जब कोई नबी डर के शफाअत न करेगा, जब कोई नबी डर के शफाअत न करेगा, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरदार कहाँ हैं। इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं, गफलत में पड़े हैं सभी बेदार कहाँ हैं। हज़रात, तकरीबन 1.5 घंटा आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
اور یہاں کے ذمہ داروں کا، چیتا کیمپ کے ابراہیم بھائی، مولانا اشرف صاحب، مجھے چونکہ کل سویرے ناسک کے لیے نکلنا ہے، وہاں میرا پروگرام ہے، کچھ چارجنگ بھی بچانی ہے، سب کا ذرا مولانا جگدیش کے جیسا بھائی جاپان میڈ ان جاپان تو نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، 3 دن اگر میں نے بول دیا کہیں تقریر کر دی تو میرے گلے میں خراش آ جاتی ہے، تو مجھے کل بھی 1.5 گھنٹہ بولنا ہے، اس لیے مجھے اپنی چارجنگ بچانی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو مولانا جگدیش صاحب کو عطا ہوئی ہے، اور اس نعمت کو انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ